بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ۔ آج کا میرا موضوع وہی امام مہدی علیہ السلام کا ہے۔ آج تیسری قسط ہے، پہلی دو قسطیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ ان دونوں قسطوں میں ہمارے پیارے امام مہدی علیہ السلام کے متعلق مختلف باتیں میں نے بیان کی ہیں۔ اب اس تیسری قسط میں بھی امام مہدی علیہ السلام کے متعلق مختلف قسم کی باتیں اور حدیثوں کی روشنی میں بیان کروں گا۔ اور عام طور پہ جو ہے لوگ زبانی حدیثیں سناتے ہیں، لیکن میں دکھا کے پڑھ کے سناتا ہوں، اس لیے کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہ ہو، کیونکہ لوگ اس موضوع پہ جو ہے نا بہت زیادہ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ یہ امام مہدی کے متعلق غلط باتیں کرتے ہیں، کوئی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ لوگ اس کی لفظ و لفظ جو حدیث کے اندر موجود ہے، اردو ترجمہ کیا ہے، وہ میں آپ کو سناؤں۔ تو اس لیے آج جو پہلی حدیث جو اس میں سے دکھائی جا رہی ہے وہ المستدرک ہے، المستدرک کی حدیث ہے، اور صفحہ نمبر ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 746 اور 8669، حدیث نمبر ہے 8669۔ یہ دیکھیں 764 اور 8669 اس میں موجود ہے یہ حدیث۔ یہ میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ روئے زمین ظلم، زیادتی اور دشمنی سے بھر جائے گی۔ پھر میری اولاد میں سے ایک آدمی آئے گا جو اسی طرح زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اب دیکھیے اس حدیث میں کہ میری اولاد میں سے ایک شخص آئے گا، اور یہ امام مہدی علیہ السلام کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ عدل سے بھر دے گا۔ اس کے بعد دوسری حدیث یہ جو ہے ابن ماجہ کی، یہ دیکھیں ابن ماجہ اور جلد نمبر 2 میں صفحہ 619، یہ صفحہ 619 اور حدیث نمبر ہے 4073۔ یہ دیکھو 619 اور 4073۔ حضرت صوبان رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے خزانے کے پاس تین جنگ کریں گے، سارے کے سارے خلیفہ کے بیٹے ہوں گے، پھر وہ خزانہ ان میں سے کسی کے ہاتھ نہیں لگے گا۔ پھر مشرق کی جانب سے سیاہ جھنڈے نمودار ہوں گے، وہ تمہارا ایسا قتل عام کریں گے جیسے قتل عام کسی قوم کا نہ ہوا ہوگا۔ پھر آپ نے ایسی چیز کا ذکر کیا جو مجھے یاد نہیں، اور میں جب تم اسے دیکھو تو اس کی بیعت کرو، اگرچہ تمہیں برف پر گھٹنوں کے بل چل کر بھی آنا پڑے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ حضرت مہدی ہیں۔ یہ دیکھیے حدیث میں موجود ہے، اس میں کہ گھٹنوں کے بیچ بھی چلنا پڑے، چل کے جانا پڑے برف پہ، تو کہہ رہے ہیں کہ آپ گھٹنوں کے بل بھی جو ہے۔ اب آپ کو میں وہ حدیث بیان کر رہا ہوں جس سے معلوم کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام خالی حکمران نہیں ہوں گے بلکہ امام بھی ہوں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد امامت حضرت امام مہدی علیہ السلام ہی کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں کریں گے۔ یہ دیکھیے یہ بخاری شریف ہے، بخاری شریف ہے جلد 2 میں، دیکھیں بخاری شریف جلد 2 صفحہ 314 اور حدیث نمبر ہے، یہ دیکھیں صفحہ 314 اور حدیث نمبر ہے 667۔ ابو محمد بن عباس سے ابو قتادہ انصاری رضی اللہ سے روایت، اس کے بعد ابو ہریرہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب مریم کے بیٹے عیسیٰ تم پہ اتریں گے اور تمہارا امام تمہاری قوم میں سے ہوگا۔ اب دیکھیے اس میں تمہارا امام کہا گیا ہے، اس میں جو مخاطب ہوا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا امام تمہاری قوم سے ہوگا۔ یہ اس حدیث کی بخاری شریف کی مستند کتاب سے میں نے ظاہر کر دی ہے کہ یہ امام بھی ہوں گے،
کئی لوگ جو میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ صرف حکمران ہوں گے، تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حکمران نہیں بلکہ وہ امام بھی ہوں گے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹے مریم آپ کے پاس اتریں گے اور تمہارا امام تمہاری قوم میں سے ہوگا۔ اب اس میں کوئی شک نہیں، بخاری کی حدیث ہے، اس کا کوئی کمزور حدیث بھی نہیں ہے جو اسے کہیں کہ یہ کمزور حدیث ہے۔ حضرت امام مہدی قرآن کے ساتھ امام بھی ہوں گے۔ اس شخص کو بتا دیں جو ٹی وی پہ بولتا ہے، اس کو دینی اسکالر بولتے ہیں، معلوم نہیں کون سے دین کا اسکالر ہے، شرم نہیں آتی، لوگوں کو گمراہ کرتا ہے کہ وہ حکمران ہوگا، امام نہیں ہوگا۔ اس میں امام کا ذکر ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام سے لوگ بھی کہیں گے عطا کر دیں، وہ عطا کر دیں۔ اب دیکھیں کہ کیا عام طور پہ کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں کسی سے مانگنا نہیں چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، مانگنا تو اللہ سے ہی ہے، لیکن میں ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ دیکھیں جب امام مہدی آئیں گے تو امام مہدی علیہ السلام سے لوگ مانگیں گے کہ کہیں گے عطا کر دیں، عطا کر دیں، اور وہ 7 سے 9 سال زندہ رہیں گے۔ المستدرک ہے اور جلد 100 میں، یہ دیکھیں المستدرک جلد 100 میں صفحہ نمبر 747 ہے، صفحہ نمبر 747، اور حدیث نمبر ہے اس کی صفحہ نمبر 747، اور حدیث نمبر المستدرک صفحہ نمبر 747 اور حدیث نمبر 8673، اور ابو سعید خدری سے روایت ہے، اس کے اندر موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے آخر میں مہدی نکلے گا، اللہ تعالیٰ ان پر برسات نازل فرمائے گا، زمین اپنی جڑی بوٹیاں اور تمام پودے اگا دے گا، وہ پاک صاف مال اللہ کی راہ میں دے گا، مویشیوں کی کثرت ہوگی، امت کی عزت ہوگی، وہ 7 یا 8 برس رہیں گے۔ اس کے بعد ابن ماجہ ہے، ابن ماجہ یہ دیکھیے ابن ماجہ جلد 2 صفحہ 618، صفحہ 618 ہے اور 619، یہ دیکھیے 618 4076 اس میں ابو سعید خدری سے روایت ہے، یہ 47 اس میں 618 اور 619 ہے صفحہ نمبر، اور 4072 ہے، اور اس میں ابو سعید خدری رضی تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں مہدی ہوگا، اگر اس دور کا دور مختصر ہوا تو 7 ورنہ 9 سال ہوگا، اس دور میں میری امت پر ایسا انعام ہوگا جیسا انعام کبھی بھی نہ کیا گیا تھا، اس امت کو کھانے پینے کی چیزیں دی جائیں گی اور وہ امت ان میں سے کسی چیز کا ذخیرہ نہیں کرے گی، اس دور میں مال بہت زیادہ ہوگا، ایک آدمی اٹھے گا عرض کرے گا اے مہدی مجھے عطا کیجئے، تو کہیں گے لو، تو وہ عطا کر دیں گے اس وقت، تو اتنا مال ہوگا اس وقت جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے کہ کوئی ذخیرہ کرے گا نہیں اس وقت۔ اس کے بعد یہ میں نے ابن ماجہ کی حدیث سنائی، اب ابن ماجہ کے بعد جامع ترمذی کی حدیث ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، صفحہ نمبر جلد 2 میں دیکھیں، جلد صفحہ نمبر 60 ہے، اور حدیث نمبر ہے 11 یہ دیکھیں صفحہ 60، اور حدیث نمبر ہے 113۔ اب باب قائم ہے، ابواب فتن، حضرت ابو سعید خدری رضی تعالیٰ سے اس کی روایت ہے، اس میں فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نئی باتیں نہ پیدا ہو جائیں، اس لیے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میری امت میں ایک مہدی ظاہر ہوگا جو 5 یا 7 یا 9 سال تک زندہ رہے گا۔ راوی کہتے ہیں ہم نے پوچھا اس تعداد سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سال مراد ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کی طرف ایک شخص آئے گا اور کہے گا اے مہدی مجھے عطا کیجئے، مجھے عطا کیجئے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بس امام مہدی اس کے دامن کو اتنا بھر دیں گے جتنا وہ اٹھا سکتا ہوگا۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں امام کا ذکر کیا گیا، امام مہدی کا۔ اور لوگ نا، ایک اسکالر ہے وہ ٹی وی پہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام نہیں ہوں گے وہ، اور پتہ نہیں وہ لوگ ان کو ٹی وی پہ کیوں لے کر آتے ہیں۔ اب یہ احادیث دیکھیں کہ حضرت امام مہدی کے لیے مشرق کے لوگ راستہ ہموار کریں گے، اور مشرق کی جانب سے کالے جھنڈے نمودار ہوں گے، اور خراساں سے آنے والے جھنڈے والے لشکر میں امام مہدی ہوں گے۔ اب یہ ابن ماجہ ہے، ابن ماجہ ہے، یہ دیکھیں ابن ماجہ جلد 2 میں صفحہ 620، صفحہ 620۔ یہ صفحہ 620 آ گیا، یہ دیکھیں صفحہ 620، یہ صفحہ 620 ہے، اور حدیث نمبر 4077 ہے، اور حضرت عبداللہ بن حارث سے اس کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مشرق سے لوگ نکلیں گے جو حضرت مہدی کے لیے امارت کا راستہ ہموار کریں گے، یہ اس حدیث کے موجود ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے المستدرک، المستدرک کے اندر جلد 100 میں، اور یہ بھی وہی المستدرک ہے جلد 100 میں، صفحہ نمبر 585586 ہے، اور حدیث نمبر ہے 8432۔ فائیو 585 اور 586، یہ دیکھیں 585 یہ ہے، اس کے بعد 586 اس کے بعد والی ہے، یہاں تک یہ حدیث موجود ہے۔ یہ بھی جو ہے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے خزانے کے پاس 3 آدمی لڑیں گے، تینوں خلیفوں کے بیٹے ہوں گے، لیکن وہ خزانہ کسی ایک کے بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ پھر مشرق کی جانب سے کالے جھنڈے نمودار ہوں گے اور تمہارے ساتھ ایسی جنگ کریں گے کبھی کسی قوم نے ایسی جنگ نہیں کی ہوگی۔ پھر کچھ چیزوں کا مزید ذکر کیا، پھر فرمایا جب تم اس کو دیکھو تو اس کی بیعت کر لو، اگرچہ تمہیں برف پر حفظ کے بل گھسیٹ کر بھی جانا پڑے، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ یہ دیکھیں اس میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ ابھی اسی المستدرک کے اندر جی 100 میں 651 پیج ہے، یہ دیکھو 651، یہ دیکھو 651 پیج ہے، اور حدیث نمبر ہے 8531، اور یہ بھی حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور اس میں فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ خراساں کی طرف سے کالے جھنڈے والے لشکر نمودار ہو گئے ہیں تو اس میں لازمی شریک ہونا، کیونکہ اس لشکر میں اللہ کا خلیفہ حضرت مہدی علیہ السلام موجود ہوں گے۔ بار بار اس میں ذکر آ رہا ہے کہ یہ خراساں سے ایک لشکر آئے گا، اس کے اندر یہ امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ ان ابو 3 حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نمبر 1 ایک جماعت ہوگی، وہ جنگ کرے گی، اس جماعت میں حضرت امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں ہدایت ہے کہ اگر تم دیکھ لو تو اس میں ضرور شامل ہو جانا۔ تیسری بات جو سب سے بڑی سخت ہے، اگر تم میں سے کوئی چل کے نہیں جا سکتا ہو تو اس کے لیے حکم ہے کہ رگڑ کر چلے جاؤ، برف پر گھٹنوں کے بل، حفظ کے بل رگڑ کے جانا ہو، لیکن چلے جانا، ان سے مل جانا۔ چوتھی بات کہ ہمیں نظر رکھنی ضرورت ہے کہ امام مہدی کا ظہور اس وقت ہوگا جب ایک خزانے کے پاس خلیفہ کے 3 بیٹے آپس میں لڑیں گے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ خلیفہ سعودی عرب کے بادشاہ کے مرنے کے بعد ہوگا۔ جب یہ ہوگا تو سمجھ جاؤ کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہے۔ 5ویں بات بہت اہم، اس جماعت کا تعلق مشرق اور خراساں سے ہوگا۔ خراساں کے متعلق بھی علماء کہتے ہیں کہ اس کا کچھ حصہ پاکستان میں شامل ہوتا ہے۔ تو یہ یہاں ان حدیثوں سے میں نے ثابت کیا ہے کہ پڑھ کے سنا ہے حدیث ہے کہ اس میں ہمارے امام مہدی علیہ السلام خراساں کی طرف سے آئیں گے، اور جب وہاں پہ خلیفہ کے بیٹوں میں آپس میں جنگ ہو جائے تو اس وقت سمجھ لو کہ امام مہدی کا ظہور ہو گیا ہے۔ تو ہمیں ان 4-5 باتوں کا جو میں نے ابھی ذکر کیا ہے یہ اس کے اندر موجود ہے۔ میں نے احادیث کی ساری احادیثیں پڑھ کے سنائی ہے، اور ان احادیثوں سے آپ اس بات پہ غور کر لیں کہ امام مہدی کا جب ظہور ہو تو ہمیں اپنا ایمان بچانے کے لیے امام مہدی علیہ السلام کی طرف جانا ضرور ہے، چاہے کسی طرح بھی پہنچنا ہو، ہمیں امام مہدی کے پاس پہنچنا ہوگا۔ یہاں تک میں 3 قصے بیان کر چکا ہوں، اس کے بعد مزید
ایک آخری قسط ہوگی چوتھی، وہ ضرور سنیے گا، اور اس میں سب کچھ حدیثیں بیان کی جائیں گے، اور اس کے بعد چاروں قسطوں کے میں سے جو کچھ اس کا خاص چیز ہوگی وہ اس میں بیان کروں گا۔ وہ ضرور آپ اس چینل سے جڑے رہیں، اور آپ کو اگر یہ بیان پسند آیا تو آپ اس کو شیئر کریں، اور چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ضرورت میں آتا